بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان الماء من الماء عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهى عنها قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرد وجب علیہم الغسل وإن لم ينزلا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انما الماء من الماء في الاحتلام قال ابو عیسیٰ سمعت الجارود يقول سمعت وکیعا يقول لم نجد هذا الحديث الا عند الشريك وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن طالب والزبير وطلحة وابي ايوب وابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الماء من الماء وابو حجاف اسمه داود بن ابی عوف باب ما جاء ان الماء من الماء، یہ باب پانی سے ہے۔ یہاں دو ماء کا ذکر ہے، اس دو ماء میں سے پہلا ماء سے مراد یعنی پہلے پانی سے مراد غسل ہے، اور دوسرے ماء یعنی پانی سے مراد جنابت یعنی منی ہے۔ تو ان الماء من الماء کا معنی یہ ہے کہ غسل منی کی وجہ سے ہے، یعنی اگر کسی شخص کو بیداری میں شہوت ہو یا خواب میں ہو یا جماع کرے مگر انزال نہیں ہوا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں، کہ چونکہ پانی یعنی منی کا خروج نہیں ہوا ہے اس لیے غسل بھی نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کے لحاظ سے اس کے اوپر غسل واجب نہیں، لیکن یہ مفہوم مخالف ہے۔ موافق مفہوم اس حدیث شریف کا تو یہ ہے کہ منی سے غسل ہے، اور احناف کے نزدیک مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ سوال ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس مفہوم مخالف کا ثبوت دوسری حدیث سے ہے جو بخاری شریف میں وہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء گئے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی گھر سے باہر، اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول تھے جماع میں، فوراً آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ شاید کہ ہم نے تم کو جلدی کر دیا، لعلنا اعجلک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر انزال نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا وضو کر لو۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مفہوم مخالف کے لیے مستقل دلیل موجود ہے، لہٰذا جب مستقل دلیل موجود ہے تو اس کے اعتبار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس حدیث شریف کی توجیہ اور اس کا جواب کیا ہے، کیونکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب تک منی کا خروج نہ ہو غسل واجب نہ ہو، جبکہ التقاء ختانین بھی موجب غسل ہے، کیونکہ اس میں یہ بات پہلے سے آ چکی ہے کہ جب دو کٹے ہوئے حصے مرد اور عورتوں کے دونوں محض مل جائیں تو اس وقت بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی توجیہ اور اس کے جواب میں علماء کرام نے دو موقف اختیار فرمایا ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے،
پہلے یہ چیز تھی، اس کے لیے ناسخ اذا التقى الختانان وجب الغسل وغابت الحشفہ وجب الغسل، یہ حدیث شریف اس کے لیے ناسخ ہے۔ اس پر دلیل یہی حدیث شریف ہے جو باب میں ہے کہ جس کے راوی ابی ابن کعب ہیں، اس کے علاوہ دیگر بہت ساری روایات ہیں جو طحاوی شریف میں مذکور ہیں۔ فتح مکہ تک الماء من الماء کا حکم اور یہ قانون چل رہا تھا، فتح مکہ کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ ایک دوسری توجیہ حضرت ابن عباس نے فرمائی ہے جس کا ذکر امام ترمذی نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث شریف یعنی الماء من الماء یہ صحبت تقدیری کے سلسلے میں ہے۔ صحبت کی دو قسمیں ہیں، صحبت تقدیری اور صحبت حکمی۔ تو صحبت تقدیری جو حکمی طور پر جو صحبت ہے، اور ایک ہے صحبت حقیقی۔ صحبت تقدیری اور صحبت حکمی دونوں ایک ہیں، اور ایک ہے صحبت حقیقی طور پر جمع کیا جائے اور صحبت کی جائے۔ تو یہ حدیث شریف حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ صحبت تقدیری یعنی حکمی طور پر جب صحبت کی جائے تو اس سے متعلق ہے، اور حکمی طور پر صحبت احتلام ہے کہ آدمی خواب میں دیکھے تو جمع کا تصور، خواب میں صحبت ہوئی، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ حدیث اس سے متعلق ہے۔ تب خواب میں جب صحبت ہوئی ہے تو جب تک خروج منی نہ ہو، صرف احتلام ہوا ہے اور کوئی تراہٹ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ حدیث یہی بتاتی ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، اس لیے کہ الماء من الماء۔ یہ دوسری توجیہ امام حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے۔ مگر اس توجیہ پر اعتراض یہ ہے کہ یہ توجیہ روایات کے خلاف ہے، کیونکہ روایات سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ شروع اسلام میں صحبت حقیقی کا بھی یہی حکم تھا کہ جب تک انزال نہ ہو، بلکہ روایت اس کے خلاف ہیں، کیونکہ روایات یہ جو ہے بتاتی ہیں کہ صحبت حکمی نہیں بلکہ صحبت حقیقی کا بھی یہی حکم تھا کہ جب تک جو ہے خروج نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں۔ تو حضرت ابن عباس کی اس توجیہ کو امت نے قبول نہیں فرمایا ہے، اور فقہاء کرام نے اس توجیہ کو نہیں لیا ہے، تو عام طور پر حضرت کی توجیہ جو ہے نہیں لی گئی ہے۔ البتہ حضرت کی توجیہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف من کل الوجوہ منسوخ نہیں ہے۔ یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ من کل الوجوہ یعنی پورے طریقے پر حدیث شریف منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس کی بعض صورتیں منسوخ ہوئی ہیں، صرف ایک صورت منسوخ ہوئی ہے، وہ صحبت حقیقی ہے۔ تو احتلام کا حکم اب بھی یہی ہے کہ الماء من الماء۔ تو حضرت کی توجیہ اگر لی جائے تو من کل الوجوہ حدیث منسوخ نہیں ہوگی، اور اگر دوسری توجیہ جو جمہور نے لی ہے تو من کل الوجوہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ لم نجد ھذا الحدیث جو امام ترمذی نے اپنی عبارت میں فرمایا ہے، یعنی ابن عباس کی یہ توجیہ والی روایت صرف شریک کے پاس ہے، اور صرف شریک کرتے ہیں اس کی وجہ سے، اور وکانہ مرضیاً جو امام ترمذی نے فرمایا ہے تو یہ مرضی جیسے کہ قرآن شریف میں آیا ہے وکانہ عند ربہ مرضیہ، یہ مرضی اسی معنی پہ ہے۔ اللہ عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔